اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی ہے، بی ایس سی ایف ٹی جے اور ڈی ایچ ایم ایس۔ ناظرین، آج میں ایک ہومیوپیتھک کی دوائی کے نام ہے جس کا پرساٹیلا۔ جتنا خوبصورت نام ہے اتنے خوبصورت اس کے کام ہیں۔ پرساٹیلا بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ کسی انگریز خاتون کا نام ہو، لیکن نہیں ناظرین، یہ کسی انگریز خاتون کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہومیوپیتھک میں ایک بہت اہم دوائی ہے۔ آج میں اس دوا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس کام آتی ہے، یعنی کہ پرساٹیلا کے بارے میں، اور یہ واقعی بہت عام دوا ہے یا نہیں، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پرساٹیلا ونڈ فلاور سے بنتی ہے۔ ونڈ فلاور ایک پھولوں کے پودے کا نام ہے، تو یہ اس سے بنتی ہے اور خام صورت میں بھی استعمال کی جاتی ہے، یعنی ہومیوپیتھی کے علاوہ حکمت میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ خام صورت میں یہ جڑی بوٹی کی صورت میں جیسے اسے پیس کر تو صبح شام کھلانے سے یہ امراض حیض وغیرہ میں اور درد حیض کے لیے بہت مفید ہے۔ سر درد اور اعصابی دردوں کی عمدہ دوا ہے، اور اس کی مدر ٹنکچر جو ہے وہ ان تمام اوصاف کی حامل ہے، جیسے کہ ہم ہومیوپیتھک میں مدر ٹنکچر اس کی بناتے ہیں یا اس کے پوٹینسیاں بناتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کا ایک اور نام ہے پیسک فلاور، PASQUE، پیسک فلاور بھی اس کو کہتے ہیں۔ موسم بہار میں اس کے پھول کھلتے ہیں جو گہرے جامنی رنگ کے ہوتے ہیں، اور ایک پودے کی شاخ پر ہی ایک خوبصورت سا پھول لگتا ہے۔ مئی اور اگست کے مہینوں میں جوبن پر ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوبارہ ہومیوپیتھک دوائی پرساٹیلا کی طرف آتے ہیں، اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ہماری دوا کتنی اہم ہے، اور جب آپ اس کے بارے میں سنیں گے تو آپ بھی اس دوائی کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور شاید کچھ حیران بھی کہ یہ ایک دوا اتنے سارے کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے دماغی علامات اس دوا میں بیان کروں گا، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ ایک بات شروع ہی میں بتا دوں کہ نقص ممیکا جس طرح مردوں کی دوا ہے، اسی طرح پرساٹیلا عورتوں کی دوا ہے، یعنی کہ نقص ممیکا جو ہے وہ مردوں کے بہت سے امراض میں اور ان کی بہت سے علامات میں کام آتی ہے، اسی طرح پرساٹیلا جو ہے وہ زیادہ تر عورتوں کی علامات میں کام آتی ہے، یعنی عورتوں کے بے شمار امراض، رویوں اور مزاج پر یہ کام کرتی ہے۔ نازک مریضوں کے لیے یہ خاص دوا ہے۔ اس دوا کی مریضہ نازک اندام ہوتی ہے اور معصوم سی ہوتی ہے، بولی بالی سی ہوتی ہے، کیونکہ فرما بردار ہوتی ہے، دوسروں کی مرضی کے آگے جھک جاتی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑی بزدلی بھی پائی جاتی ہے۔ مریضہ جلد رو پڑنے والی ہوتی ہے، اور ڈاکٹر کو علامات بتاتے ہوئے اکثر وہ رو پڑتی ہے۔ چونکہ زیادہ تر اس دوا کا اثر عورتوں پر ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر علامات عورتوں کے بارے سے میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر کبھی کسی مرد میں بھی ایسی علامات پائی جائیں تو دوا یہی پرساٹیلا ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ مریضہ جو ہے، یعنی کہ جسے پرساٹیلا دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مریضہ جو ہے وہ کھلی ہوا کو پسند کرتی ہے، اور کبھی کھلی ہوا میں اسے سکون ملتا ہے، اور کھلی ہوا میں یعنی اسے سکون ملتا ہے، اور کھلی ہوا کو وہ پسند کرتی ہے۔ مریضہ کی اندرونی جھلیاں، یعنی کہ اندر جو جھلیاں ہیں وہ متورم ہوتی ہیں، ان میں سوزش ہوتی ہے، اور اس کا اخراج گاڑھا، جلن پیدا کرنے والا اور سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ اس دوا کا جو مریض ہے وہ بہت نازک طبع ہوتا ہے، یا اگر مریضہ ہو تو ہوتی ہے، اور اپنا سرنا اونچا رکھتی ہے۔ عورت کے رحم میں بچے کی پوزیشن بدل جائے تو بڑی طاقت میں دینے سے خدا کے فضل و کرم سے بچے کی پوزیشن درست ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیل مختلف کتابوں میں درج ہے۔ بندش حیض یا پاؤں بھیگنے سے اگر حیض دب جائے، یا حیض دیر سے آئے یا کم مقدار میں آئے، اور حیض کی نوعیت بدلتی رہتی ہے، تو لیکوریا کی رطوبت کریم جیسی یا دودھ جیسی ہوتی ہے، اندام نانی میں سوزش ہو، نوجوان لڑکیوں میں پہلا حیض دیر سے آئے، بلوغت میں کیل، تمام جسم میں درد، کھچاؤ کے ساتھ، اور پرساٹیلا دوائی جو ہے اس کا درد جو ہے وہ جگہ بدلتا رہتا ہے، یعنی جگہ بدلنے والے درد کے لیے پرساٹیلا دوائی۔ حیض جو ہے وہ گاڑھا لوتھڑوں کی شکل میں ہو، اور ساتھ ہی سردی کا احساس اور متلی، نیچے کی طرف دباؤ کا احساس، لیکوریا میں تیز جلانے والا مواد خارج ہو اور گاڑھا کریم کی طرح ہو، کمر میں درد ہو، شدید تھکاوٹ ہو، بار بار پیشاب کرنے کی خواہش ہو، پیشاب کرنے سے پہلے اور بعد پیشاب کی نالی میں درد ہو،
بلکہ شدید درد ہو، کھانستے وقت یا ہوا خارج کرتے وقت پیشاب کا خطا ہو جانا، پیشاب کرنے کے بعد مثانہ میں دورہ کے ساتھ آنے والا درد۔ ناظرین، ان تمام علامات کے لیے پرسٹیلا دوائی بنتی ہے۔ اس کے کھانے کا طریقہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ کچھ مزید علامات جو مستورات سے تعلق رکھتی ہیں وہ یہ ہیں کہ پرسٹیلا کے مریض یا مریضہ میں اس کی خسرت میں اور مزاج میں بزدلی ہوتی ہے، آنسو ڈبڈبائے رہتے ہیں، اندر ہی اندر غم میں گھلتی رہتی ہے، خاموش رہتی ہے مگر چڑچڑاپن پایا جاتا ہے، ہر موقع پر حلیمت طبی یعنی منکسر مزاج، فرما بردار، اور پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دوسروں کی مرضی کے سامنے جھک جاتی ہے، یعنی دوسروں کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے۔ تندرستی کی حالت میں اگر مزاج بہت نرم اور نیک رہے اور سست اور بلغمی مزاج کے لیے یہ دوا مفید ہے۔ اس کے برخلاف ارادے کے پکے لوگوں کے لیے یہ دوا مفید نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنے ہی فرما بردار ہوں۔ پرسٹیلا کے پودے کو ونڈ فلاور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوا کے اثر سے گھومنے والے پھول ہیں۔ یہی حالت پرسٹیلا کی مریضہ کی ہوتی ہے۔ اس پر گرد و نواح کے حالات اور لوگوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، چونکہ وہ کسی کی بات ٹال نہیں سکتی، لہٰذا اس میں فرما برداری حد سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا اپنا ارادہ مستقل نہیں ہوتا، رونا اور ہنسنا گویا اس کی فطرت ثانیہ ہے، کبھی رو دینا کبھی ہنس دینا، ساون کے بادلوں کی طرح۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جی چونکہ عموماً عورتوں کی دوا ہے اس لیے اس کی مریضہ بہت نرم دل ہوتی ہے، اس کے احساسات کو جلد ٹھیس لگتی ہے، لہذا اپنی تکلیف پر روتی ہے اور دوسروں کو سناتی ہے، اور اگر اپنی تکلیف نہ ہو تو اپنے عزیزوں کی تکالیف کو یاد کر کے روتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ لوگ اسے دلاسا دیں اور اس کے ساتھ تسلی والا برتاؤ کریں، وہ کسی کا ساتھ چاہتی ہے، اکیلا رہنا اس کے لیے ناگوار ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے پرسٹیلا کا مزاج، جو بحالت مرض اور صحت مندی کی حالت میں بھی مزاج ویسا ہی رہتا ہے۔ پرسٹیلا کی مریضہ کے بال خوبصورت، آنکھیں نیلی اور چہرہ پیلا ہوتا ہے۔ پھر علامات میں تبدیلی پرسٹیلا کی خاص علامت ہے، یعنی ایسے مریض جنہیں پرسٹیلا کی ضرورت ہو ان میں علامات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یعنی بخار ہو تو بخار کا درجہ حرارت تبدیل ہوتا رہے گا، کبھی 102، کبھی 104، کبھی 98، کبھی 103، اس طرح مطلب ہے کہ تبدیل ہوتا رہے گا۔ جسم کا کوئی سا ٹھنڈا کوئی سا گرم ہوگا، درد ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خون یا لیکوریا کبھی بند اور کبھی جاری ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بہانے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسی طرح چہرے کا رنگ بھی بدلتا رہتا ہے، کبھی پیلا تو کبھی سرخ تو کبھی تھوڑی دیر کے بعد زرد۔ پرسٹیلا کی مریضہ کو پیاس نہیں لگتی، سستی، کاہلی، مسلسل بیٹھے یا لیٹنے کی خواہش۔ اب ناظرین، پرسٹیلا کی خواتین کے بارے سے بہت علامات آپ کو بتائی ہیں۔ پرسٹیلا خواتین کے لیے مخصوص ضرور ہے، لیکن مردوں کے لیے اور دوسری علامات کے لیے بھی بہت اہم دوا ہے۔ مثلاً بے چین مزاج لوگ، غیر مستقل مزاج لوگ، رات کو لیٹنے کے بعد خیالات کا اجتماع، اور کانوں کی علامات یہ ہیں کہ کانوں سے گاڑی بغیر بو کے رطوبت کا اخراج اور رات کو تپکن والے درد، کانوں میں گرجنے کا شور اور گہری خارش پرسٹیلا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ عام خواتین حضرات کو پرسٹیلا کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ عام جو بہن بھائی ہیں ہمارے اور ہمیں سبسکرائب کرنے والے اور سننے کا جن کو اشتیاق ہے، جو ہومیوپیتھک کا نالج سننا چاہتے ہیں، اور درد سر ایسا محسوس ہو جیسے سر پھٹ رہا ہے، کیا مطلبی ہوتی ہے، کانوں کی علامات بتا چکا ہوں۔ اب آتی ہیں آنکھوں میں جلن اور خارش ہوتی ہے، آنکھوں سے بھاری مقدار میں مواد خارج ہوتا ہے، پپوٹے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، گوانجی ہوتی ہے جو یہاں پہ کوئی دانہ سا بن جاتا ہے اوپر یا نیچے، اور نومولود بچے کی آنکھوں کی سوزش، اکثر نومولود بچوں کی آنکھوں میں سوزش ہو جاتی ہے، ان کے لیے پرسٹیلا بہت مفید دوا ہے ہماری۔ نیچے والا ہونٹ درمیان سے پھٹا ہوا، یہاں سے یعنی کہ پھٹا ہوا ہوتا ہے، خشک ہونٹوں کو چاٹے، اور زبان جو ہے اس پر سفید میل، کافی میل جمع ہوتی ہے، ذائقہ تبدیل ہونا یا بار بار مختلف ہونا۔ اب معدہ کی علامات کی طرف آتا ہوں کہ گرم غذاؤں سے نفرت ہوتی ہے، ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، معدہ میں درد اور سوزش، جلن، بد ہضمی، بے چینی، گیس کا تناؤ، منہ سے بدبو،
پاخانے مختلف قسم کے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ اس کے علامات بدلتی ہیں اور یہ ہر چیز کی مختلف ہوتی ہے، اسی طرح پاخانے بھی مختلف کلر رنگ کے ہوتے ہیں۔ اور پھل کھانے کے فوراً بعد پاخانہ، بواسیر کے مسئلے جن پر خارش اور درد ہو، رات کو بلا ارادہ پیشاب سے قبل اور بعد شدید درد اور بے چینی، اور علامات میں اور مزید علامات میں یہ ہے کہ خصیوں میں درد، پیٹ سے لے کر خصیوں تک درد، پیشاب کی نالی سے گاڑھا زرد رنگ کا مواد جیسے سوراخ میں ہوتا ہے، پیشاب قطرہ قطرہ آئے، شدید ورم مزی، کمر کے بل لیٹنے سے شدید کمر درد اور آواز کا بیٹھ جانا جو دورہ کے ساتھ ہو، صبح کے وقت شدید کھانسی اور بھاری بلغم کا اخراج، اور کھانسی کے ساتھ پیشاب کا خطا ہو جانا، سانس تنگ اور چھوٹا، بے چین، نیند اور اٹھنے پر یا ٹانگوں میں شدید درد اور بے چینی، گھٹنے سوجے ہوئے جن میں شدید درد ہو اور ورم ہو، ٹانگیں بھاری اور تھکاوٹ، رگوں کا پھولنا۔ اور مختصر یہ کہ ناظرین، خواتین کے علامات کے علاوہ یہ دوا بہت سی اور بھی مردوں کے لیے بھی اور مزید علامات کے لیے بھی اچھی دوائی ہے۔ یہ دوا مثلاً ورم مثانہ کے لیے، درد خصیہ کے لیے، کانوں کے ورم کے لیے، آنکھوں کے ورم کے لیے، نومولود بچے کی آنکھوں کے ورم کے لیے، لکوہ، متواتر بخار، کھانسی، حیض کی بندش، درد حیض، بد ہضمی، سوزاک اور پرانا زکام، گنٹھیا، جوڑوں کا درد، اس کے علاوہ گھاس کے بخار اور چھپاکی، لیکوریا، پیچس، رگوں کے پھولنے، کان کا درد، دانت کا درد۔ اور دانت کا درد تو میں نے خود آزمایا ہے، مجھے شدید دانت کا درد تھا تو میں اپنے ایک دوست ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ پلسٹیلا 1 mg خوراک لیں۔ تو ناظرین یقین کریں کہ میں نے جو ہی لی تو 2 منٹ میں میرا درد کا شدید درد جو سر تک بھی جا رہا تھا وہ 2 منٹ میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح ہومیوپیتھی کی دوائی کام جب کرنے پہ آتی ہے تو وہ بالکل گولی کی طرح کام کرتی ہے، اور اللہ نے کیا تو پھر میں اینٹی بائیوٹک کھانے سے بچ گیا۔ یہ تھا ناظرین پلسٹیلا دوائی کے بارے میں آپ سے نالج شیئر کیا۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہماری ایک دوائی کتنی ہی علامات پر کام کرتی ہے، یعنی کہ ایک دوائی ایک کام نہیں کرتی بلکہ ایک دوائی سر سے لے کر پاؤں تک مختلف علامات پر یہ دوائی کام کرتی ہے، اور پلسٹیلا جو ہے یہ بھی بہت بڑی دوائی ہے۔ اور بھی میں اس کے کھانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ عام طور پر جو بہت مفید اور سیف خوراک ہے وہ ہے پلسٹیلا 30، یعنی 30 طاقت میں، 2 قطرے دن میں 3 مرتبہ، اور زیادہ تکالیف ہوں تو 4 5 6 مرتبہ بھی لی جا سکتی ہے۔ اور پلسٹیلا 200 طاقت میں ہوتی ہے، وہ ایک خوراک 2 3 روز ناغہ کے بعد، اور پلسٹیلا 1000 طاقت کی جو ہے وہ ہر ہفتے ایک خوراک دی جاتی ہے۔ اور آج کا نالج شیئرنگ پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب میں پروگرام ختم کرتا ہوں، امید ہے آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے، اور ڈاکٹر قاضی افضال صدیقی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔